بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے اور جو برکات ہیں وہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کی برکات سے غیر مسلم بھی نفع اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، مسلمان کو تو قرآن پاک پر یقین ہے اور اس کا ایمان ہے کہ قرآن پاک مومنوں کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے شفا ہے، اور ان کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ غیر مسلم جس نے قرآن مجید کی آیت پر یقین کیا تو اس کو ایسا فائدہ ہوا کہ اس نے اپنے ہر گھر کو اور ہر دفتر کو قرآن پاک کی ان آیات کے ساتھ سجا ڈالا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ کہانی ایک ہندو بزنس مین کی ہے کہ جس کو قرآن پاک کی آیات سے ایسے معجزات حاصل ہوئے کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی اور اس کی قسمت ان آیات کے ساتھ چمک اٹھی۔ یاد رہے کہ یہ کوئی کہانی نہیں جو بنائی گئی ہے، بلکہ یہ بات مستند ذرائع سے سامنے آئی ہے، اور ایک خبر رساں ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر یہ بات دنیا کے سامنے لائی، اور یقیناً یہ خبر اخباروں میں بھی چھپی ہوگی۔ یہ ہندو شخص کون ہے اور وہ آیات کون سی ہیں جنہوں نے اس کی قسمت بدل ڈالی؟ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ بات ساری یقینوں کی ہے۔ جو کوئی بھی قرآن پاک پر یقین کر لیتا ہے تو یقیناً اس کو قرآن پاک سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا گمان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی ہی فرماتا ہے۔ یاد رہے، جو لوگ بتوں پر یقین رکھ کر ان سے مانگتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی عطا کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن وہ گمان کرتے ہیں کہ بتوں نے ان کی حاجات کو پورا کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سچے کلام کو وسیلہ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کلام کے وسیلے سے کچھ مانگے گا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ عطا کرے؟ اور ایسا ہی کچھ اس ہندو شخص کے ساتھ بھی ہوا کہ جب اس کے کاروبار کی کشتی ڈوبنے لگی تو اس نے قرآن پاک کی آیات کا سہارا لیا، اور پھر ان آیات کی اس کو ایسی برکات حاصل ہوئیں کہ اس کا یقین ہی ان آیات پر بیٹھ گیا۔ اس کا ان آیات پر ایسا یقین بیٹھا کہ اس نے اپنے بچوں کے گھروں میں بھی انہی آیات کو لکھوا کر لگا دیا۔ چلیے چلتے ہیں اس خبر کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں اس ہندو شخص کی کہانی۔ تو یاد رہے کہ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق PNC مینن، جو کہ سوبھا گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں، اور وہ اربوں ڈالر ملکیت کی ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی کمپنی کو سنبھالتے ہیں، ان کا بزنس متحدہ عرب امارات، عمان، بحرین، قطر اور ہندوستان سمیت کئی ممالک پر محیط ہے۔ مینن نے اپنی زندگی کے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ 35 سال قبل میں اپنے کاروبار کے حوالے سے تباہی کے دہانے پر تھا۔ میرے کاروبار کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور میں چیزوں کو درست کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا۔ سوبھا گروپ کے بانی اور چیئرمین نے کہا کہ وہ اس وقت امید اور مایوسی کے درمیان پھنسے ہوئے تھے جب ان کے عمانی بزنس پارٹنر سلیمان عدوی نے انہیں قرآن پاک کا ایک خوبصورت نسخہ تحفے میں دیا اور مجھے مسقط سے اپنے گھر کے باہر سورہ آل عمران کی ایک آیت لٹکانے کو کہا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ عمانی بزنس مین کی طرف سے دی جانے والی قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 اور اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آیت 160، ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا
تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مینن نے کہا کہ مجھے اس آیت کو گھر کے باہر لگانے سے حیرت انگیز نتیجہ ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے تمام مسائل حل ہو گئے اور سب چیزیں اپنی جگہ پر آ گئیں۔ بھارتی بزنس مین نے کہا کہ تب سے انہوں نے اس آیت کو اپنے تمام گھر والوں اور دفاتر بشمول متحدہ عرب امارات اور ہندوستان میں ایک مستقل طور پر لگا رکھا ہے۔ 72 سالہ کٹر ہندو اور صوبہ گروپ کے بانی مینن نے کہا کہ میں اپنی جیب میں ہمیشہ اس آیت کو رکھتا ہوں اور اس سے میں محفوظ اور راحت محسوس کرتا ہوں، جبکہ قرآن پاک کی یہ آیت میرے بیٹے اور بیٹیوں کے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا عجب کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے غیر مسلموں کو بھی نوازتا ہے، ان لوگوں کو بھی نوازتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جب کوئی انکار کرنے والا بھی یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے کلام سے اس کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس کی قسمت کو قرآن پاک کی برکت سے پلٹ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، سخت افسوس کہ مسلمان جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، وہ قرآن پاک کی برکات سے محروم ہے۔ کیوں؟ اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دراصل ہم مسلمانوں نے اللہ کے کلام سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کے کلام سے مستفید ہونے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے کبھی اپنے مسائل کو قرآن پاک سے حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جس کا حل اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے قرآن پاک میں نہ رکھا ہو؟ اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رحمت فرمایا ہے اور اسی قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بھی بتلایا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس قرآن پاک سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے مسائل کے لیے قرآن پاک سے رجوع کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح سے اس قرآن کی برکت سے ایک ہندو کے مسائل ختم ہوئے ہیں اور اس کی قسمت بدلی ہے، تو اس کی برکت سے ہماری بھی قسمت بدل سکتی ہے۔ بس کمی ہے تو صرف یقین کی کمی ہے۔ آج ہی سے پورے یقین کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں اور پھر اپنی مشکلات میں اس کی تلاوت کریں اور اس کے وسیلے سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ دیکھیے کہ آپ کے مسائل کیسے ختم ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن قرآن پاک سے رجوع نہیں کرتے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہی قرآن پاک کی مذکورہ آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھیے، اپنے گھر میں لگائیں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ بھی آپ کی قسمت اسی طرح سے بدلے گا جیسے اس بزنس مین کی قسمت بدلی۔ انشاءاللہ اللہ کا یہ کلام آپ کی قسمت بھی ضرور بدلے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔